دیکھیں، اولاد پال رہے ہیں تو انتہائی صبر سے کام لیں۔ بچے کی نگہداشت کرنا سب سے مشکل کام ہے، اور اگر آپ صبر نہیں کریں گے تو یقین مانیں صبر کے بغیر بڑا کام نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے بچوں کو اچھے گھرانوں یا ترقی یافتہ ممالک کی مثال تو دیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ان کے نظام کو پڑھ کر دیکھا ہے کہ وہ کس طرح ہیں؟ کیا کبھی یہاں پہ لاگو کرنے کی کوشش کی ہے؟ وہ کیسے اپنے بچے کے ساتھ برتاؤ رکھتے ہیں، کیسے ان کی تربیت کرتے ہیں، وہ ان کی جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان پر کام کرتے ہیں، ان کا اندر کیا کہتا ہے وہ اس پر زور دیتے ہیں، وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں۔ آپ کی معلومات کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ میں نے ایک ریسرچ پڑھی، اور پڑھ کر میں حیران بھی ہوا اور خوش بھی ہوا بہت کہ اگر ہمارے یہاں پر ہو جائے تو کتنا ہی اچھا ہے۔ یہودیوں کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ غور سے سنیے گا کہ وہ اس کی نگہداشت کیسے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ ماں کو خوب آرام پہنچاتے ہیں، صحت بخش چیزیں کھلاتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر ماں تندرست ہوگی، ٹینشن سے آزاد ہوگی، اسے کوئی فکر یا پریشانی نہیں ہوگی، تو بچہ بھی صحت مند اور اچھا پیدا ہوگا۔ پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کا دودھ اسے ایک خاص وقت تک پلایا جاتا ہے، پھر اس کو بچپن سے ہی آزمائشی کاموں میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ ان کا بچہ 4 سال کا ہو تو کمانے لگ جاتا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ انٹرنیٹ کے اوپر 4-5 سال پہلے دیکھا کہ ایک نیوز آئی ہوئی تھی کہ ایک بچے نے یوٹیوب سے ریکارڈ آمدن کمائی۔ وہ اپنے بچے کو پیدا ہونے سے لے کر بڑے ہونے تک یا جب تک وہ زندہ رہتا ہے ان چیزوں سے بچا کر رکھتے ہیں جو ان کے دماغ اور جسم کے لیے تباہ کن ہیں۔ مثلاً وہ چاکلیٹ، پاپڑ اور بسکٹ سے بچوں کو ہمیشہ دور رکھتے ہیں، اور انہیں نصیحت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی جیب میں بادام، اخروٹ اور پستہ وغیرہ رکھیں۔ ایک یہودی بچے نے بتایا کہ 13 سال کی عمر میں اسے کچھ دوستوں کے ساتھ چاکلیٹ اس نے کھائی جس کی وجہ سے اسے گھر سے ڈانٹ پڑی۔ اسی طرح وہ ان چیزوں سے اجتناب کر کے بے حد ذہین ہوتے ہیں۔ ہم نے ان چیزوں کے اوپر اپنے بچوں کو لگا رکھا ہے جو چیزیں ہمارے بچوں کے ذہنوں کا معیار کم کر رہی ہیں، پختہ نہیں کر رہی۔ دنیا میں سب سے زیادہ پروڈکٹ بنانے والے بھی یہی لوگ ہیں، بیچنے والے بھی یہی لوگ ہیں، لیکن وہ خود استعمال نہیں کرتے بلکہ وہ ہمیں دے دیتے ہیں۔ دنیا میں کارٹون بنانے والے یہی ہیں، لیکن مسلط ہم پہ کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے بچوں کو، ہمارے بچے تو 10-15 سال تک تو وہ وہی کارٹون ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کے بچے اس دوران آزمائشی کام کر کے اپنے ذہنوں اور جسموں کو مضبوط کر رہے ہیں، تیز کر رہے ہیں، اور ہمارے بچے تباہ کن چیزوں سے اپنا معیار بلند کر رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو اسلامی ہیروز کا کیوں نہیں بتاتے؟ طارق بن زیاد، سلطان ٹیپو، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن قاسم، ہم کیوں نہیں بتاتے؟ ہم نے کیوں اپنے بچوں کو ان بے تکی چیزوں کے سہارے چھوڑا ہوا ہے؟ آپ خود موازنہ کریں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم جنہیں غلط کہتے ہیں، ہم جنہیں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں، آج وہی ہم سے آگے نکلے ہوئے ہیں، وہی ہماری چیزیں اپنائے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر یہ کوئی سازش ہے، اور بلکہ ہے، ہمارے بچوں کو تباہ کن چیزیں دینا، ہمارے بچوں کو تباہ کن چیزوں سے ان کا معیار بلند کرنا، یاد رکھیں اگر ہم نے یہ عزائم ناکام نہ کیے تو آئندہ آنے والی نسلیں ہمارے سکون کا باعث نہیں ہوں گی۔ استاد بھی یہی کہتے ہیں، تو نہ ہمیں اس دنیا میں چین ہے اور نہ ہمیں آخرت میں۔